पंजाब में اساتذہ کی 30,000 اسامیاں ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی 30,000 اسامیاں ختم کی جائیں گی۔ اسکول ایجوکیشن نے محکمہ فائنانس کو فہرستیں ارسال کر دی۔ سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کے بعد خالی اسامیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت خالی اسامیوں کو ختم کر کے سالانہ 20 ارب کی بچت کرے گی اور پنجاب میں مجموعی طور پر 50,000 سے زائد خالی اسامیاں موجود ہیں۔ حکومت 30,000 خالی اسامیوں کو ابتدائی طور پر ختم کرنے کی اصولی منظوری دے چکی ہے۔ خالی اسامیوں کا بجٹ دیگر شعبوں میں استعمال کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت 13,000 سے زائد سرکاری اسکولوں کو بھی آؤٹ سورس کر رہی ہے، تو پنجاب میں اساتذہ کی 30,000 اسامیاں ختم کرنے کا حتمی فیصلہ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی 30,000 اسامیاں ختم کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں علی رامے سے۔ علی رامے، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کیونکہ سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے تو اس میں 50,000 سے زائد ان کی ویکنٹ پوسٹیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، تو اس پر اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 30,000 پوسٹوں کو ابالش کر دیں گے، یعنی کہ سرکاری اسکولوں میں جو 30,000 ویکینسیز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس پہ ساتھ ہی کیونکہ حکومت پنجاب کی طرف سے ری اسٹرکچرنگ کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، تو محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے یہ اپنی تمام تر جو فہرستیں ہیں ویکنٹ پوسٹوں کی وہ محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی ہیں کہ یہ خالی ان کی پوسٹیں ہیں جن کو اب ابالش کر دیا جائے۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ جو اساتذہ کی ایک کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اور پھر وہاں پہ جو اساتذہ کم تھے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا دیگر اسکولوں میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں ان کو ابالش کر کے اس کا بجٹ جو ہے وہ کسی اور سیکٹر میں یوز کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے محکمہ فائنانس جو ہے وہ باقاعدہ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد ان سیٹوں کو جو ہے وہ ابالش کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا بجٹ رکھا جاتا ہے اسکول ایجوکیشن کے لیے ان پوسٹوں کے بدلے میں، تو وہ بجٹ جو ہے وہ دیگر سیکٹرز کے اوپر جو یوٹیلائزیشن اس کو یوٹیلائز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کیونکہ پنجاب حکومت نے پہلے ہی ہدایت محکمہ اسکول ایجوکیشن کو جاری کر رکھی ہیں کہ اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے جب آؤٹ سورس اسکول ہو جائیں گے تو ان کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے۔ لیسکو نے سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے گرین میٹرز پر پابندی عائد کر دی۔ بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز کی جگہ AMI میٹرز لگانے کی احکامات جاری۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز سرور مغل نے گرین میٹر پر پابندی لگانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ لیسکو کی جانب سے سولر کنیکشن کے لیے AMI میٹرز کی خریداری کا NOC دیا جائے گا۔ NOC کی بنیاد پر صارفین مارکیٹ سے میٹرز کی خریداری کریں گے۔ AMI میٹرز کی خریداری سے صارفین پر 20,000 روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ گرین میٹر کی نسبت AMI میٹر کی قیمت میں 20,000 روپے کا فرق ہے۔ AMI میٹرز نصب ہونے سے اوور بلنگ اور بجلی چوری کم ہوگی۔ ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی شاہد سپرا، بتائیے گا کس طرح AMI میٹرز لگائے جائیں گے؟ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ آئندہ کمپنی میں جو سولر سسٹم پر صارفین کنیکشن لینا چاہتے ہیں ان کو گرین میٹرز لگا کر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جدید تقاضوں سے مزین جو AMI میٹرز ہیں ان کی تنصیب کی جائے گی۔ اس سے براہ راست جو اوور بلنگ اور اس کے ساتھ بجلی چوری کے خدشات پیدا ہوتے ہیں اس میں کمی واقع ہوگی۔ اس سے قبل اگر لیسکو کی بات کی جائے جو پلین 3 فیز میٹر ہے اس کو ختم کر کے بھی AMI میٹر جو ہیں وہ لگانے کا کام شروع کیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر عام جو صارف ہے جب وہ 5 کلو واٹ تک کنیکشن لیتا ہے تو ڈیمانڈ نوٹس کی فیس 80,000 روپے تک پہنچی ہے۔ یکم سے باضابطہ طور پر اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے، اور آئندہ جو بھی سولر سسٹم کا کنیکشن حاصل کرے گا لیسکو کے تمام سب ڈویژنز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ AMI میٹرز کی بنیاد پر ان کو NOC جاری کریں تاکہ سسٹم کو جو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اس کو مزید کیا جا سکے۔ شاہد سپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں شہر میں گراں فروشی پر قابو پانے میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں ناکافی ہیں۔ روٹی ہو، دودھ یا پھر دہی، سب کی اضافی قیمت پر فروخت جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں آٹے میں نمک کے برابر ثابت ہو رہی ہیں۔ روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر مگر 15 سے 16 روپے میں فروخت جاری ہے۔ دودھ کی قیمت 160 روپے مارکیٹ میں 200 روپے سے زائد قیمت پر فروخت جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ بسام سلطان ہے۔ بسام، آگاہ کیجئے کیوں کام نہیں کرے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس؟
جی بالکل، شہر میں 70 سے زائد پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ جو سرکاری نرخ ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے، لیکن نان روٹی ہو یا دودھ دہی تمام جو ہے وہ اضافی قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں تو کی جاتی ہیں، لیکن یا تو کارروائیاں ناکافی ہیں یا پھر ان کو جو ہے وہ مستقل جو سرکاری ریٹ ہے اس پر فروخت کو جو ہے وہ یقینی نہیں بنایا جا رہا۔ اگر ہم قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں تو روٹی کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 14 روپے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی، لیکن شاذ و نادر ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر روٹی جو ہے وہ 14 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ روٹی 15 سے 16 روپے تک پر جو ہے وہ یوزلی نارمل مارکیٹ میں جو ہے وہ تندوروں پر فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح دودھ کی سرکاری قیمت جو ہے وہ سرکاری ریٹ 160 روپے ہے، لیکن 200 سے 230 روپے تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، یعنی خالص دودھ جو ہے وہ 230 روپے تک پر بھی جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دہی دیکھیں تو دہی کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 180 روپے مقرر ہے، لیکن شہر کے بیشتر علاقوں کے اندر جو دہی کی دکانیں ہیں وہاں پر 240 اور اس سے بھی اضافی قیمت پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اضافی قیمت ہے اس پر قابو پانے میں جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو جو ہے وہ سخت احکامات جاری کرے کہ گراں فروشی پر مکمل طور پر قابو پایا جائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بسام سلطان تھے اور تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بین الاقوامی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بری خبر ہے، تمام ایئر لائنز نے پاکستان سے جانے والی تمام پروازوں پر نئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی۔ ایئر لائنز نے پاکستان سے ہوائی سفر کے لیے نئے ٹیکس کا اطلاق شروع کر دیا ہے۔ اکانومی اور اکانومی پلس ٹکٹ پر FED میں 150% تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اکانومی کلاس کے ٹکٹ پر FED 5000 سے بڑھا کر 12500 روپے کر دی گئی ہے۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی سعید۔ جی بالکل، بین الاقوامی سفر کرنے والے مسافروں کی بری خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو ٹیکس میں اضافے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ PIA، سعودی ایئر، امارات سمیت تمام ایئر لائن نے پاکستان سے جانے والی تمام پروازوں پر نئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ لگا دی ہے۔ اب جو اس وجہ سے ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ سعودی ایئر لائن نے جاری کیا ہے، اس کے مطابق اکانومی اور اکانومی پلس ٹکٹ پر FED میں 150% اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اکانومی کلاس ٹکٹ پر FDA 5000 سے بڑھا کر 12500 روپے وہ کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان سے کلب کلاس اور امریکہ کی پروازوں پر FED 2.5 لاکھ سے بڑھا کر جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے وہ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ مڈل ایسٹ افریقہ کی پروازوں پر FED 75,000 روپے سے بڑھا کر 1,05,000 روپے، جبکہ پاکستان سے یورپ کی پروازوں پر FED 1.5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 2,10,000 روپے، اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فار ایسٹ ایشیا جانے والے پروازوں پر FED میں 40% اضافہ کر کے 2,10,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تمام ایئر لائنز نے بجٹ میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے پر یکم جولائی سے ٹکٹ بکنگ پر نئے ٹیکس پر عمل درآمد ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور اس کے اوپر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اکانومی کلاس اور اکانومی پلس کلاس کے اوپر 150% جو ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ بزنس کلاس اور کلب کلاس کی ٹکٹوں کے اندر 40% ٹیکس میں اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ تمام ایئر لائنز میں ٹیکس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ سعید بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ حکومت کی آمدنی دیکھ کر ایکسائز پنجاب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اربوں روپے کی کمائی گوا کر سوئے ہوئے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو ہوش آ گیا۔ وینٹی پلیٹ کے سندھی ماڈل پر نیلامی کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومت سندھ نے وینٹی پلیٹس کی نیلامی سے بڑی آمدنی حاصل کی۔ وینٹی پلیٹس کے 8 سال پرانے منصوبے کے فائل دوبارہ نکال لی گئی۔ صرف ایک نمبر 10 کروڑ میں فروخت ہوا۔ اعداد و شمار میں یہ بتایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس بارے میں علی ساہی سے۔ علی ساہی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ افسران کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 2016 میں محکمہ ایکسائز کے جو ایکٹ تھا اس کو منظور کیا گیا اور اجازت دی گئی کہ اس وینٹی پلیٹس کا آغاز کیا جائے اور شہریوں کو من پسند نمبر جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، من پسند ناموں کے ساتھ نمبر پلیٹس جاری کی جائے، لیکن اس کے باوجود 8 سال گزر گئے اور ایکسائز افسران کی جانب سے اس پر کچھ نہیں کیا گیا اور یہ منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ کراچی میں اب وینٹی پلیٹ کا آغاز کیا گیا ہے اور پہلی نیلامی میں 40 نمبروں سے 67 کروڑ کی انکم جو ہے
वो हासिल हुई है। पंजाब हुकूमत का जो मंसूबा है उसमें नामों के साथ, कंपनीज़ के नामों के साथ, कौमी हीरो के नामों के साथ या किसी भी जो बड़ी जगह है उसके नाम के साथ नंबर प्लेट जारी की जाएगी। मनपसंद नंबर्स भी दिए जाएंगे, लेकिन इस पर अभी तक वर्किंग जो है वो मुकम्मल नहीं की गई। जो सिंध में वैनिटी प्लेट्स के हवाले से पहली नीलामी हुई है, उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानब से भी जो डायरेक्शन थी उस पर महकमा एक्साइज मुतहरक हो गया है और 3 कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। अब जल्द ही पंजाब में भी वैनिटी प्लेट्स का आगाज़ किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी इनकम सिर्फ एक नंबर जो है वो वहाँ पे 10 करोड़ में फ़रोख्त हुआ है। अगर किसी नाम से नंबर प्लेट होती तो वो इससे भी ज़्यादा मतवक्के है। पंजाब एक्साइज जो है ये कब तक लॉन्च करता है, काफ़ी अब तेज़ी देखने में आ रही है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन बड़े पैमाने पर जो इनकम मतवक्के थी वो गुज़श्ता कई सालों में ज़ाया। बहुत शुक्रिया अली साही। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान समेत 2 सीनियर जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाने पर गौर होगा। जस्टिस अली बाक़िर नजफी और जस्टिस मिसालिया नीलम की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती बारे गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज 3 बजे होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन के मेंबर सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शिरकत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर कानून पंजाब, पाकिस्तान बार और पंजाब बार के जुडिशल मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को फंड्स की किल्लत का सामना है। ख्वाजा सिराओं के लिए लाहौर में मजीद 2 स्कूल बनाना दर्द सर बन चुका है। स्कूल सरबराहान को अपने फंड से 10 से 20 हज़ार रुपये जमा कराने का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटी ने हायर और सेकेंडरी स्कूल के सरबराहान को मुरासला जारी कर दिया। अगर फंड्स नहीं तो ख्वाजा सिराओं के स्कूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मुहैया किया जाए। मुरासले में ऐसा कहा गया है। मजीद जानते हैं इस मामले पर जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर में ख्वाजा सराओं के लिए 2 नए स्कूल बनाना जो है वो दर्द सर बन गया है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जिनकी तादाद लाहौर में 300 से ज़ायद है, उन स्कूल सरबराहान के ज़िम्मे आयद किया गया है कि वो फौरी तौर पर 10 से 20 हज़ार रुपये फ़ंड जो है नए स्कूल जो कि ख्वाजा सराओं के लिए बनाया जा रहा है उसके लिए जो है वो इमदाद करें। इस हवाले से जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के सरबराहान हैं उनके लिए परेशानी बन चुकी है कि वो कहाँ से जो है ये फ़ंड जनरेट करें, क्योंकि उनके पास पहले ही जो है वो मकरूज हैं और उन्होंने बिजली के बिल उनके 2.5 2 लाख रुपए जो बिजली के बिल पहले से आए हुए हैं वो अदा करना उनके लिए मुश्किल हुआ है, क्योंकि नॉन सैलरी बजट की 2 एक साथ उनको इस साल मिली हैं और 2 जो है वो नहीं मिल सकी। इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि नाइंसाफी की जा रही है और वो ये फंड्स अदा नहीं करना चाहते। जिनके पास ये फंड्स मौजूद नहीं है उन स्कूल सरबराहान को क्या गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो मुहैया करें। इस हवाले से अगर किसी स्कूल सरबराह से फंड मांगे गए हैं तो वो फौरी तौर पर जो है वो दरखास्त जमा करवाएं, ताकि उन सरबराहान के जिनके खिलाफ दरखास्त जमा करवाई गई है वो उस अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ जो कि पैसे मांग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और इस वाले से ये भी बताते चलूं कि इन 2 स्कूलों का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने करना है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज थे, अपडेट कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है और मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आलमी फ़ज़ाई आलूदगी की दर्जा बंदी में लाहौर 10वें नंबर पर है। मज़ीद मौसम कैसा है, माहिरीन क्या बता रहे हैं, अक्सा सज्जाद हमें आगाह करेंगे। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें तो इस वक्त शहर लाहौर में सूरज की बढ़ती हुई किरणों का राज है। गुज़श्ता शब जब बारिश हुई तो उसके बाद मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन आज जो है 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हबस भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते जो है रवा हफ्ते भी बारिश की पेशन गोई है और आज के औकात में जो है 20% चांसेस जाहिर किए गए हैं कि आज भी बारिश हो सकती है। शहरी ये सुनने के बाद खासे खुश हो गए हैं, क्योंकि मानसून का
पहला स्पेल जैसे ही शहर में दाखिल हुआ तो शहरी खासे खुश हो गए थे, क्योंकि मौसम खुशगवार होने से खासी परेशानी भी कम हो जाती है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से आपको आगाह करें तो इस पर शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि उसको महसूस जो है वो 41 डिग्री किया जा रहा है। मजीद बढ़ने के भी इंकशाफात हैं, लेकिन जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है उसमें खासी कमी देखने में नजर आई है। इस पर शहर लाहौर की AQI की जो मजमूई शरह है उसको 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर पूरी दुनिया में इस वक्त 10वें नंबर पर आ गया। और अगर शहरी एतबार से देखें तो शहर लाहौर जो है इस वक्त 3रे नंबर पर आ गया है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाइल आलूदगी के एतबार से बात कर लेते हैं तो ज़की फार्म में जो शरह उसकी रिकॉर्ड की जा रही है वो 92% है, और ठोकर न्याज बेग में जो शरह फीसद रिकॉर्ड की जा रही है वो भी 90% रिकॉर्ड की जा रही है। सैयद मुरातिब अली शाह में जो फ़ज़ाइल आलूदगी की शरह है उसको 127% रिकॉर्ड किया जा रहा है। अमरीकी कॉन्सुलेट में शरह 112% रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर ऐसे ही इलाके हैं जिसमें अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका।